بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے کی بات ہے، سکندر نام کا ایک بادشاہ تھا جو حجاموں کے لیے فرشتے موت کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس حجام سے وہ بال کٹواتا اسے قتل کرا دیتا تھا۔ وہ کیوں ایسا کرتا تھا، یہ بات بہت دنوں تک لوگوں کے لیے راز بنی رہی۔ ایک دفعہ بادشاہ سکندر کسی دوسرے شہر آ نکلا۔ یہاں بھی اس نے بہت سے حجاموں کو قتل کرا دیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سارے شہر میں ایک بھی حجام باقی نہ رہا۔ بادشاہ اپنے بال کٹوا سکتا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک بوڑھا آدمی ایسا ملا جس نے جوانی کے دنوں میں حجام کا کام کیا تھا۔ اسے پکڑ کر محل میں لایا گیا اور وزیر نے حکم دیا، جاؤ بادشاہ کے بال تراش دو۔ بوڑھا بڑی خوشی سے راضی ہو گیا۔ اس بیچارے کو کہاں خبر تھی کہ سکندر جس حجام سے اپنے بال کٹواتا ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ سکندر کے بال تراشنے لگا تو اچانک اس نے دیکھا کہ سکندر کے سر پر سینگ ہیں، لیکن اپنی حیرت دبائے چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ کام ختم کر کے جانے لگا تو سکندر پکار اٹھا، اے جلاد ادھر آؤ۔ بوڑھا خوف زدہ ہو کر سکندر کی منتیں کرنے لگا، بادشاہ سلامت میری جان بخش دیجیے، میں بیٹیوں پوتوں والا بوڑھا آدمی ہوں، میرے تھوڑے سے خون سے آپ کا کیا ہوگا۔ سکندر کو بوڑھے پر رحم آ گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے بوڑھے سے یہ قسم لی کہ وہ جیتے جی کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ سکندر کے سر پر سینگ ہیں۔ اس کے بعد بہت دن گزر گئے۔ بوڑھے نے اپنی قسم یاد رکھی اور چپ چاپ رہا، لیکن وہ راز کے بیچارے کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بوڑھے کا دن کا چین اور رات کا آرام حرام کر رکھا تھا۔ بوڑھے کے پیٹ میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا پیٹ پھولتا گیا۔ وہ پھول کر پہلے ایک تربوز جیسا اور پھر پھولتے پھولتے ایک بڑے ڈھول جیسا بن گیا۔ اب بوڑھے سے نہ رہا گیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور شہر کے باہر ایک ویران اور سنسان جگہ پر آیا۔ وہاں ایک سوکھا ہوا کنواں تھا۔ بوڑھے نے اس کنویں میں جھک کر 3 بار زور سے چیخ ماری، سکندر کے سر پر سینگ ہے، سکندر کے سر پر سینگ ہے، سکندر کے سر پر سینگ ہیں۔ یہ کہتے ہی بوڑھے کا پیٹ پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور راز کو اپنے اندر چھپائے رکھنے سے اس کو برابر جو تکلیف ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی۔ بوڑھا حشاش بشاش اپنے گھر لوٹ آیا۔ کچھ دنوں بعد اس کنویں کے اندر سے ایک خوبصورت سا بانس اگ آیا۔ اس طرف سے گزرنے والے ایک چرواہے نے اس بانس کو دیکھا اور اسے کاٹ کر اس نے اسے بہت ہی خوبصورت بانسری بنائی، لیکن اس میں بانسری کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنی پسند کی دھن بجانے کی کوشش کی تو بانسری کی آواز سن کر دنگ رہ گیا۔ بانسری سے آواز آ رہی تھی، سکندر کے سر پر سینگ ہیں۔ جو چرواہے نے بانسری کو قابو میں لانے کی سخت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس میں بار بار یہی نغمہ ابھرتا تھا کہ سکندر کے سر پر سینگ ہیں۔ بانسری کا یہ نغمہ اڑتا ہوا بادشاہ سکندر کے کانوں تک پہنچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بوڑھے حجام کو پکڑ کر لایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی فوراً جا کر بوڑھے کو پکڑ کر لائے اور اس کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس وقت اچانک کہیں دور سے پھر وہی نغمہ سنائی دیا۔ بادشاہ سکندر نے سوچا کہ شاید اجنبی فوجی میری سرحدوں میں گھس آئی ہے اور وہی مجھ کو بدنام کر رہی ہے۔
یہ سوچ کر اس نے اپنی فوج کو اس طرف بھیج دیا جس طرف سے نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس چرواہے کو پکڑ لیا اور اس کو بلا تاخیر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ چرواہا واقعہ سے یہ بے خبر یہ سوچتا ہوا کہ شاید بادشاہ کو میرا نغمہ سننے کی خواہش ہوئی ہے۔ بادشاہ کے سامنے بے وقوف کھڑا تھا۔ بادشاہ سکندر نے بوڑھے حجام سے کڑک کر کہا، بول، تو نے اپنی قسم توڑنے کی جرت کیسے کی؟ بوڑھے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ میری جان بخش دیں تو عرض کروں، اچھا بخش دی میں نے تیری جان، بول۔ بادشاہ نے گرج کر کہا۔ بوڑھے نے سارا قصہ شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ پھر چرواہے نے بھی ساری بات بتائی۔ سارا حال معلوم ہونے کے بعد بادشاہ سکندر نے چرواہے سے بانسری چھین کر اس کو توڑ ڈالا اور بوڑھے حجام اور چرواہے دونوں کو محل سے نکلوا دیا۔ لیکن سکندر کی سنگوں والی بات ایک زبان سے دوسری زبان منتقل ہوتی گئی، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ گئی، جیسے اب آپ تک پہنچی ہے۔ اتنے حجام قتل کے باوجود بادشاہ کا راز چھپ نہ سکا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ خدا حافظ۔